والدین کی عظمت آج ہمارا موضوع خاص ہے اور ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، لیکن کالرز جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کویشچنز، اور آپ سوشل میڈیا پر بھی ہم سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، تو آپ کے کویشچن جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ جو کالر تھے جنہوں نے کیلیفورنیا سے کال کی تھی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ آ نہیں سکتے، ان کے والد صاحب کے لیے وہ بہت پریشان ہیں، ابھی وہ کیا کریں مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وہ ان سے یا اس طرح کے جتنے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی ضرورتوں کے درمیان اور والدین کی رضا کے درمیان، ان سب کے لیے میں ایک ہی جواب دوں گا کہ دیکھیے والد کی رضا اور والد کی پکار اور اس کی اجابت، اس کی بات مان لینا، یہ جنت کی دعوت ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید نے اسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ والد کو راضی کرتے ہیں، ظاہر سے دنیا کی تکلیف اٹھا کے ہی کریں گے، تو جی، گویا کہ یہ کیلیفورنیا دنیا کی جنت ہے اور والد آخرت کی جنت ہے۔ آخرت کی فیصلہ جنت۔ آپ نے کرنا ہے کہ کس کو ترجیح دینی ہے۔ صحیح۔ میرے خیال سے تو والدین کو ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ ایسی بات والد ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کوئی معصیت بھی نہیں ہے کہ جی آؤ میرے ساتھ رہو، مجھے اس وقت ضرورت ہے۔ جی، والد کا یہ فرمان بالکل اپنی جگہ وہ پہ کہہ رہے ہیں نا درست کہ ہے۔ میری فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں وہاں فیملی پر۔ لے کر آئیے پاکستان میں، کون ہم سب فیملی والے پاکستان میں ہی بستے ہیں، یہیں اب ان کی رہتے ہیں، وائف تو نہیں چاہ رہی یا ہوں گی کہ وہ والدین، بچوں کا اچھا فیوچر چھوڑ کے کیلیفورنیا سے مطلب یہاں پر آئیں، تو ہوں گے نا کچھ یہ تو ان وہ کے جگہ آ مسئلے۔ جاتی ہے جہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ کس کا حق سب سے زیادہ ہے، یہ وہ جگہ آ جاتی ہے اچھا کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کا، فرمایا اس کے بعد کس کا حق ہے، پھر فرمایا والدہ کا، پھر اس کے بعد فرمایا کس کا، پھر فرمایا والدہ کا۔ تو والدین کو اس طرح معلق چھوڑ کر کے اپنے بچوں اور اہلیہ کے ساتھ الگ جنت بسا لینا، اگر یہ طرز عمل ہوگا تو پھر آخرت کی جنت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ہمیں اپنے صحیح والدین کو ہی ساتھ لے جائیے، یا آپ یہاں آئیے اور والد کی اس خواہش کا احترام کیجیے۔ صحیح۔ مفتی جی صاحب نے کال، فرمایا، ایک منٹ، مفتی ایک صاحب اور نے کال ہے۔ جی السلام علیکم، کون بات کریں کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، احسن بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے احسن؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والدین کو میرے سکے بھائی نے، جس کا نام محمد وسیم ہے، اس نے قتل کر دیا تھا سن 2022 میں۔ کس نے؟ سوری دوبارہ بتائیے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے بڑے بھائی نے قتل کر دیا تھا میرے ماں باپ کو، سکے ماں باپ کو، سن 2022 میں۔ اچھا، تو تو وہ ابھی کیس چل رہا تھا، اس نے کیس بھی میں جیت چکا ہوں، لیکن وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرے چھوٹے جو بچے ہیں۔ تو میں اس کشمکش میں ہوں، 3 سال گزر چکے ہیں، میں اب کیا کروں؟ میں اسے معاف کروں نہ کروں؟ حالانکہ میرے ابو نے مجھے یہ بولا تھا کہ اسے معاف نہیں کرنا۔ قتل کر دیا تھا، تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ مطلب کیا آپ کا کوئی جھگڑا تھا، پیرنٹس سے ان کا کوئی پرابلم تھا، کیا ہوا کیا تھا یہ اس حد تک؟ نہیں، وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا تھا، پیسوں کی کچھ ڈیمانڈ تھی، تو اس نے پیٹرول ڈال کے دونوں کو، ماں باپ کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا کے مار دیا تھا۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ، تو ابھی وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ معاف کر دیں آپ ان کو؟ جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، تو میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں اسے کیسے معاف کروں؟ حالانکہ میرے ابو ایک ہفتہ میرے ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ بیٹوں سے معاف نہیں کرنا۔ ہولی فیملی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہے تھے۔ آپ ان میں سے اگر ابھی کچھ اس کا کیا جواب دیں؟ ایسا کوئی بدبخت یہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہی نہیں ہے۔ کیسے معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ یہ قتل، اور پھر والدین کا قتل، یعنی اس سے بڑی گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بد نصیبی کہ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ اپنے ماں باپ دونوں کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، کہ ایسا کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس نے اپنی دنیا میں اپنے لیے جہنم کما لی، اور آخرت میں تو یہ جہنم کے اندر ہے ہی ہے۔ تو یہ بھائی اپنے بھائی کو معاف کرنے کا حق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے اسپیچ لیس ہوں میں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کوئی بیٹا، مطلب سگا بیٹا پیسوں کا تقاضا اپنے ماں باپ سے کر رہا ہے، اور وہ ایک مفتی صاحب دیکھیے اس مسئلے میں مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، والدین کے بارے میں بڑی سے بڑی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری بات
یہ تو سن ہی رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں جنہوں نے یا ان تک پہنچے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جو کام وہ کر چکے ہیں یقیناً وہ ایسا کام ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں پڑ چکے ہیں، مگر اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں، والدین کے لیے کوئی لمحہ نہ گزرے کہ دعا کریں اور ہر لمحے کے ساتھ اس ندامت کے ساتھ گزاریں۔ یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے معاف کرنے کا، قرآن مجید ہمیں ہمیشہ درگزر اور معافی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ان سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ معاف کرنا چاہیں تو پھر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ماں باپ نے ان کی پیٹرول معافی چھڑک کے بدلے انہوں نے آگ لگائی ہے، تو ماں باپ دیکھیے اس کے بھی ماں باپ ہیں، اللہ اس کرے کے بھی کہ ماں باپ انہیں ندامت ہو جائے اس بات کی، اللہ کرے انہیں لیکن ان کے ندامت ہو والد جائے۔ کہہ کے گئے تھے نا کہ معاف نہیں کرنا ان کے بیٹے کو۔ لیکن قرآن مجید کا حکم یہ ہے ہمیں کہ خذ العفو، کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے قصور اور کوتاہیوں کے معاملے میں جو عزیمت کا راستہ ہے، جو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، وہ معافی اور درگزر کا ہے۔ ہمیں اپنی چیزیں پوری کرنی ہے۔ کوئی بدبخت ہے تو وہ لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے ہر معاملے میں کہ خذ العفو، کہ آپ عفو کو پکڑیں، معافی اور درگزر کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کرے کہ اس سے ہدایت ہو جائے، ابھی تک اس کی زندگی باقی ہے، جب تک وہ موت تک نہیں پہنچا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے کہ وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے، وہ ندامت کا اظہار کرے، وہ اپنے اس عمل پہ نادم ہو اور اللہ کرے کہ وہ بھی جہنم کے گڑھوں سے بچ جائے۔ مفتی صاحب، مسلمان بھائی ہے ہمارا۔ مفتی صاحب اس بات پہ میں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اختلاف کروں گا، اس لیے کہ جب اسلامی حکومت ہوگی اور یہ بھی اولاد ہے، وہ بھی اولاد ہے، تو اس کو حق نہیں ہے، اگر یہ معاف بھی کر دے گا تو اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر حد قائم کرے گی۔ اس نے اور وہ معافی کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت معاف کرنے والے، لیکن اتنا بڑا جرم ہے، ایسے جرم کا ارتکاب اگر پہلے شروع کے واقعات میں دیکھیں کچھ بدبختوں کی طرف سے ہوا، اس کے رشتہ داروں نے اگر معاف کر دیا ہے تو اسلامی حکومت نے اسے معاف نہیں کیا۔ اسے نشان عبرت بنانا چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو وہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دے، اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ انسان معافی کے قابل ہے؟ اگر یہ معاف بھی کر دے یہ بھائی تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تو معافی اس کی ہے ہی نہیں۔ یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہے کہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے تیری لگا کے آگ لگا دے، اور پھر معافی یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہاں قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے کہ حکومت اس کیس کی مدعی نہیں بن سکتی، بن کے اس کو الٹا پھانسی پر لٹکا دیں، اس کو سزا دیں، پوری دنیا کے نشان عبرت بنا دیں کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو پٹرول چھڑک دے اور پھر کہے کہ بھائی معاف کر دے مجھے؟ یہ بھائی معاف کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ معاف بھی کر دے، میں کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ اس کی مدعی بنے۔ ہمارے کس لیے یہ سارے پوری نظام، پوری عدالت، یہ پورے عہدے، یہ پورے وزارتیں کس لیے؟ لہٰذا اس کو نشان ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ماں باپ کو تیلی لگائیں، آگ لگائیں، پٹرول چھڑک دیں اور پھر کہ معاف کر دیں۔ انہوں نے ایک عام قتل نہیں کیا، ایک عام قتل تو قتل ہوتا ہے، والدین کا قتل کیا، اور پھر یہ معافی کے قابل؟ اللہ کی قسم یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنی توبہ کر لے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم، تو لہذا اگر بھائی معاف کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کسی صورت نہ تو اس کو چھوڑنا چاہیے نہ اس کو معافی ملنی چاہیے۔ علامہ صاحب، جی ہاں، میں نے اپنی لائف میں یہ اس طرح کا پہلی دفعہ کوئی سوال سنا ہے، پہلی دفعہ تو ہمارے معاشرے بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو سوال آج ایک سال میں کر دیا یا ٹی وی پہ، اور مطلب اس بات واقعہ تو کئی بھرے پڑے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ہوا تھا کہ بیٹے نے سر عام گولیاں مار کے باپ کو مار دیا تھا بازار میں، فقط جائیداد کی خاطر، دولت کی خاطر۔ مفتی ابو صاحب نے کہا وہ بالکل، وہ بھی انہوں نے اپنی کا کہا، اور مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ظاہر کہ ان کے جذبات ہیں، کہ جذبات کا اثر میں ہے ماشاء اللہ، اور کافی انہوں نے محسوس کی اس بات کو۔ البتہ ظاہر ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر شرعی عدالت ہو ہمارے ملک کے اندر تو شرعی عدالت پھر جو فیصلہ کرے اس کو انہوں قبول کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہمارا رہا کہ اگر وہ، اب دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اگر وہ واقعتاً دل سے نادم ہو چکا ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر رہا ہے، ماں باپ کی قبر پہ جا کر رو رہا ہے
اور واقعا دل سے اگر وہ معافی مانگ رہا ہے اور بھائی کر رہا ہے تو بھائی ظاہر ہے کہ باپ نے کہا تھا، اب بھائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باپ کی بات کو مانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں کیفیت کو کہ میرا بھائی واقعتا نادم ہے اور اپنی خطا پر نادم ہے، اور جو زندگی رہ گئی اس زندگی اس کو اپنا ازالہ کرنا چاہتا ہے، اور جب زندگی رہ جائے گی ماں باپ کے لیے کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آخرت میں ان کے والدین کسی کام آ جائیں، تو بہرحال یہ معافی کی گنجائش اپنے مقام پر ہوتی ہے، جس میں نہیں ہے. لیکن یار ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مشکل ہی ہے نا کہ عدالت اسلامی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے چاہے فیصلہ کروا لیجئے آپ. اسلامی عدالت اگر ہوگی تو پھر وہاں تو کسی کی گواہی نہیں ہوتی، وہاں تو پھر اسلامی عدالت اپنے فیصلے کرتی ہے، ٹھیک ہے صحیح. نا. تو بہرحال یہ دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ خدا را کم سے کم یعنی اس حد تک نہ جائیں. یہ تو دنیا میں رسول خدا کے بعد جو احترام کسی کا واجب ہے، واجب ہی والدین کا احترام ہے بھائی. والدین کا اور احترام. کہاں یہ جہاں یعنی اف کرنے کا حکم نہیں ہے، جی. ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں کھجائیے کیا ہاتھ اٹھائیں والدین کے اوپر، ان کو زندہ جلا دیں، مار دیں ان کو. صحیح. پروردگار عالم ہی ایسے ہی افراد کی آخرت تو تباہ کر لی انہوں نے، اپنی آخرت تباہ ہو گئی ان کی. بالکل آخرت جو ہے وہ تو تباہی ہو گئی. مطلب ماں باپ کے ساتھ اس طرح، مطلب آپ کسی اگر آپ کے گھر میں آپ نے کوئی بلی بھی پالی ہوئی ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی آپ اگر تھوڑا سا تیز آواز سے بول دیں کہ ادھر کیوں ہو یا ادھر جاؤ، اس پہ بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا. خدا معاف کرنا اور چاہے لوگ تو انسانوں سکتا ہے کے جس سے ساتھ کرے. اس طرح کر سکتے ہیں کہ انسانوں کو وہ اپنے ماں باپ کو ہی مار دیا. مطلب انبلیویبل. رمضان مہربان. جی 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 جی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، والدین کے حق میں تقصیر بہت لوگ کرتے ہیں، جی. اور جب انہیں ندامت ہوتی ہے تو والدین موجود نہیں ہوتے. صحیح. تو کسی بھی قسم کی تقصیر کر رکھی ہے انہیں یقیناً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. صحیح. توبہ اور استغفار سے ایک امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، دلوں کا حال جانتے ہیں. توبہ اور استغفار سے مایوس ہو کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. توبہ اور استغفار ہمیشہ کرنی چاہیے. ہمیشہ کرنی اگر چاہیے. بغیر توبہ استغفار کے چلے گئے تو پھر تو تباہ کر گئے ماں اپنے باپ آپ کو. حیات ہیں صحیح. تو ان سے معافی مانگ لے. معافی مانگ لیں. صحیح ہے.